بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جاسوسی ڈائجسٹ کا تہلکہ ہے سلسلہ، ظلم و ستم کے شعلوں میں جلنے والے ایک معصوم ذہن کی لرزہ ہے سرگزشت۔ آتش فشاں، راوی وجدان علی، تحریر اقبال کاظمی، آواز ڈاکٹر سدرا عمران۔ ناول شروع کرنے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے آئیکن کو دبائیں۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہمارے لیے باعث مسرت ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ آتش فشاں۔ پولیس رخصت ہو گئی۔ اس وقت صبح کے 4 بجنے والے تھے۔ پولیس کے جاتے ہی گلی میں کھڑے ہوئے کچھ لوگ پرتاپ سنگھ کے پاس آ گئے اور حملہ آور کے بارے میں معلوم کرنے لگے۔ اگر اتنا پتہ ہوتا کہ وہ کون لوگ تھے تو اب تک ان سب کو چن چن کر ٹھکانے لگا چکا ہوتا۔ پرتاپ سنگھ نے جواب دیا۔ آدھا گھنٹہ لوگوں کے سوال و جواب میں گزر گیا۔ لوگ ہمدردی جتا رہے تھے اور پرتاپ سنگھ کو الجھن ہو رہی تھی کہ اس کا ایک بندہ مر چکا تھا اور دوسرا ہسپتال میں تھا۔ اس کے بارے میں اطلاع نہیں ملی تھی کہ وہ ہوش میں آیا تھا یا نہیں۔ وہ وجدان کو اکیلے چھوڑ کر کہیں جا بھی نہیں سکتا تھا اور نہ ہی اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ اس کی جان کے دشمن موقع کی طاق میں تھے اور پرتاپ سنگھ نہیں چاہتا تھا کہ وہ وجدان کو کوئی نقصان پہنچے۔ کمرے میں آ کر اس کی نظر بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھی ہوئی عابد علی کی ڈائری پر پڑ گئی۔ اس نے ڈائری اٹھا کر میز کی سب سے نچلی دراز میں بھرے ہوئے کاغذوں کے نیچے رکھ دی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے چاچا۔ پرتاپ سنگھ وجدان کی آواز سن کر چونک گیا۔ وہ اس کے قریب ہی کھڑا تھا۔ ڈر کس بات کا پتر؟ پرتاپ سنگھ نے جواب دیا۔ چلو اب تم اپنے بستر پر لیٹ کر سو جاؤ، مجھے ابھی کچھ کام کرنے ہیں۔ ڈرنے کی کیا بات ہے، میں تمہارے پاس ہوں۔ وجدان اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات نمایاں تھے، لیکن بہرحال تھوڑی دیر بعد وہ سو گیا۔ پلنگ کی پٹی پہ بیٹھا ہوا پرتاپ سنگھ اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ اس چھوٹی سی عمر میں کتنے سنگین اور خوفناک حالات سے گزر رہا ہے۔ پہلے اس نے اپنے ماں باپ کو خون ہوتے ہوئے دیکھا، اب اس کے سامنے 2 خون اور ہوئے تھے۔ پرتاپ سنگھ سوچ رہا تھا کہ جب وجدان کی کن پٹی پر پستول رکھا گیا تھا تو اس کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ اس نے مڑ کر ایک بار پھر وجدان کی طرف دیکھا اور پھر اٹھ کر لاؤنج میں آ گیا۔ بیڈ روم کا دروازہ اس نے کھلا ہی چھوڑ رکھا تھا۔ فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے اپنے ایک دوست کا نمبر ملایا۔ کال تقریباً 1 منٹ بعد ریسیو کی گئی۔ ایک آدمی کی خوابدیدہ آواز کی سماعت سے ٹکرائی۔ رب بھلا کرے، کون ہے بھائی تڑکے تڑکے؟ میں پرتاپ سنگھ بول رہا ہوں دلدار۔ پرتاپ سنگھ نے کہا، یہ سونے کا ویلا نہیں ہے، تم جلدی سے بستر سے اٹھو اور میرے گھر آ جاؤ۔ پابو کو بھی ساتھ لیتے آنا، یہاں اس کی ضرورت بھی پڑے گی۔ پر ہوا کیا ہے؟ دلدار سنگھ نے پوچھا۔ سریندر کنور کی ضرورت کیوں پڑے گی؟ تڑکے تڑکے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بڑا ہی غضب ہو گیا ہے یار، پرتاپ سنگھ نے جواب دیا۔ چینی گنڈے عابد علی کے پتر وجدان کو اغوا کرنے آئے تھے اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے، مگر دربار سنگھ ان کے ہاتھوں مارا گیا اور سوتر سنگھ کی حالت بھی نازک ہے، وہ ہسپتال میں ہیں۔ تم دونوں جلدی سے یہاں آ جاؤ۔ تم تو ٹھیک ہو نا؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ او میں بالکل ٹھیک ہوں ہٹا کٹا، مجھے کچھ نہیں ہوا، بس تم لوگ آ جاؤ، پرتاپ سنگھ نے کہا۔ ہم آ رہے ہیں تھوڑی دیر میں، دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر لائن بے جان ہو گئی۔ پرتاپ سنگھ نے کریڈل دبا کر ہسپتال کا نمبر ملایا اور سوتر سنگھ کے بارے میں دریافت کرنے لگا۔ وہ ابھی تک ہوش میں نہیں آ سکا، ایک ڈاکٹر نے جواب دیا۔ ہوش میں آنے کے بعد ہی اس کے بارے میں کچھ بات کہی جا سکتی ہے۔ ویسے وہ بچ تو جائے گا نا ڈاکٹر صاحب؟ پرتاپ سنگھ نے پوچھا۔ اس کے لہجے میں تشویش نمایاں تھی۔ میں نے کہا نا، ہوش میں آنے کے بعد ہی کوئی بات کہی جا سکتی ہے، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ پرتاپ سنگھ نے ریسیور رکھ دیا اور لاؤنج سے نکل کر برآمدے میں آ کھڑا ہوا اور گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ گلی میں رہنے والے جو لوگ صورتحال معلوم کرنے آئے تھے وہ اپنے گھروں میں جا چکے تھے۔ گیٹ کے باہر 2 پولیس والے کھڑے چینی زبان میں باتیں کر رہے تھے جنہیں انسپکٹر چیانگ شو چھوڑ گیا تھا۔ پرتاپ سنگھ ان چینی گنڈوں کے بارے میں سوچ رہا تھا جنہوں نے یہ کارروائی کی تھی۔ ان کی تعداد 5 تھی، ان میں سے 3 دھوکے سے پولیس والوں کو لے گئے تھے اور 2 نے مکان پر ہلہ بول دیا تھا۔ ان میں سے ایک زخمی ہو کر بھاگ گیا اور دوسرا مارا گیا، لیکن پرتاپ کو حیرت تو اس بات پر تھی کہ سوتر سنگھ اور دربار سنگھ اتنی آسانی سے اس کے قابو میں کیسے آ گئے تھے۔ وہ دونوں 6-6 فٹ کے گبرو جوان تھے، لڑائی میں تو 2-4 آدمیوں کے قابو میں نہیں آ سکتے تھے، لیکن دربار سنگھ کس قدر خاموشی سے اپنی گردن توڑوا بیٹھا تھا اور سوتر سنگھ بھی ابھی بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ ظاہر ہے ان چینی گنڈوں کی خدمات کرائے پر حاصل کی گئی تھیں اور ان کے پشت پر دارا کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ دارا
جو اس کے لیے ایک اجنبی تھا۔ اس کی دشمنی عابد علی سے تھی اور عابد علی کی تلاش میں یہاں آیا تھا۔ اس نے عابد علی اور اس کی بیوی کو ختم کر دیا تھا اور اب اس کے بیٹے کو ختم کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ اس کے جرم کا چشمدید گواہ تھا۔ صرف وجدان ہی اسے شناخت کر سکتا تھا اور وجدان کی گواہی اسے پھانسی کے تختے پر پہنچا سکتی تھی۔ وہ ہر صورت میں وجدان کو ختم کرنا چاہتا تھا اور اس چکر میں اس نے پرتاپ سنگھ سے دشمنی مول لی تھی۔ پرتاپ سنگھ کا ایک بندہ مارا گیا تھا اور دوسرا زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھا۔ تمہیں میری دشمنی مہنگی پڑے گی دارے، وہ مٹھیاں بیچ کر بڑبڑایا۔ میں دنیا کے آخری کونے تک تمہارا پیچھا کروں گا، پاتال میں بھی نہیں چھوڑوں گا تمہیں۔ دارا کے بارے میں سوچتے ہوئے دانت کچکچانے لگا۔ جبڑوں کے مسل ابھر آئے تھے۔ ابھی تو وہ اپنی جگری دوست عابد علی اور اس کی بیوی کے قتل کا انتقام لینا چاہتا تھا، لیکن اب اس میں ذاتی انتقام کا عنصر بھی شامل ہو گیا تھا اور اب اس نے واقعی طے کر لیا تھا کہ دارا کا پیچھا دنیا کے آخری کونے تک کرے گا۔ باہر کسی گاڑی کے رکنے کی آواز سن کر اس کے حالات منتشر ہو گئے۔ اس نے چونک کر گیٹ کی طرف دیکھا۔ گیٹ بند تھا، لیکن اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ دلدار سنگھ آیا ہوگا۔ دلدار سنگھ کی رہائش ریور ویلی روڈ پر تھی۔ عام حالات میں زیادہ سے زیادہ 10 منٹ میں پہنچا جا سکتا تھا، لیکن اسے سوتے سے جگایا تھا۔ تیار ہونے میں کچھ وقت لگا ہوگا۔ اب 20-25 منٹ ہو چکے تھے۔ انہی کی گاڑی ہوگی۔ پھر دلدار سنگھ کی آواز سن کر اس کی تصدیق ہوگی۔ گیٹ پر متعین پولیس والے اسے روک کر سوال و جواب کر رہے تھے۔ پرتاپ سنگھ نے آگے بڑھ کر گیٹ کھول دیا۔ انہیں اندر آنے دو کانسٹیبل، اس نے ایک کانسٹیبل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور وہ دونوں اندر آ گئے۔ پرتاپ سنگھ نے گیٹ بند کر دیا۔ کیا ہوا بھایا؟ دلدار سنگھ آگے بڑھتے ہوئے بولا۔ ہونا کیا ہے؟ وہ شیطان ہاتھ دھو کر اس معصوم کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ پرتاپ سنگھ ان کے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ آج بھی وہ اسے اٹھانے آئے تھے، لیکن جب تک پرتاپ سنگھ زندہ ہے وہ اس منچوگڑے پر آنکھ نہیں آنے دے گا۔ کہاں ہے وہ؟ سریندر کنور نے پوچھا۔ اندر کمرے میں سو رہا ہے، پرتاپ سنگھ نے جواب دیا۔ کتنا معصوم سا بچہ ہے یار، اس پر کیسے کیسے ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ ایک روز اس کی نظروں کے سامنے اس کے ماں باپ کو بے دردی سے قتل کر دیا اور آج اس کی کنپٹی پر پستول رکھ دیا۔ کیا حالت ہوگی اس معصوم کی؟ اور دربار سنگھ کیسے مرا؟ سوتر سنگھ کیسا ہے؟ دلدار سنگھ نے پوچھا۔ وہ باتیں کرتے ہوئے لاؤنج میں آ گئے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اپنی گردن کی ہڈی کیسے تڑوا بیٹھا۔ سوتر سنگھ بھی ابھی تک بے ہوش پڑا ہے۔ میں اسپتال جانا چاہتا تھا، لیکن اس لڑکے کو نہ تو یہاں اکیلے چھوڑ سکتا تھا اور نہ ہی ساتھ لے جا سکتا تھا، اس لیے میں نے تم لوگوں کو بلوا لیا ہے۔ پابو، وہ سریندر کنور کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تم کچن میں جا کر چائے بنا لو۔ آنکھوں میں جلن اور دماغ میں دھماکے سے ہو رہے ہیں۔ ایک کپ چائے پی لوں گا تو پھر اسپتال جا کر سوتر سنگھ کا پتہ کروں گا۔ ساری چیزیں کچن میں موجود ہیں، دودھ کی بوتل بھی فریج میں رکھی ہوئی ہے۔ سریندر کنور کچن میں چلی گئی۔ وہ 33-34 سال کی ایک بھرپور جوان عورت تھی۔ قد لمبا اور حسن میں خدا نے اسے جی بھر کے دیا تھا۔ اس وقت شلوار قمیض پہنے ہوئی تھی۔ دلدار سنگھ کی عمر 38 سال تھی اور وہ بھی صحت مند جسم اور لمبے قد کا مالک تھا۔ وہ سلیپنگ سوٹ پہنے ہوئے تھا، سر پہ پگڑی نہیں تھی، بال سفید نیٹ میں کھوپڑی پر جوڑے کی طرح پھنسے ہوئے تھے، سیاہ گول داڑھی اس کے چہرے پر بڑی بھلی لگ رہی تھی۔ دلدار سنگھ نے پرتاپ کی دوستی بڑی پرانی تھی۔ شہر میں چلنے والی 3 درجن ٹیکسیاں اور تقریباً 40 ریکشا اس کی ملکیت تھے۔ وہ یہ گاڑیاں کرائے پر چلاتا تھا۔ تقریباً 20 سال پہلے جب وہ سنگاپور آیا تھا، اس نے کرائے پر ریکشا لے کر چلانا شروع کیا تھا۔ اس وقت 18 سال کا نوجوان تھا، کام اور محنت کا جذبہ تھا۔ وہ یہ آرزو لے کر سنگاپور آیا تھا کہ محنت کرے گا اور کمائے گا۔ اس نے واقعی محنت کی اور کمایا۔ 1 سال کی محنت سے اس نے ایک سیکنڈ ہینڈ ریکشا خرید لیا اور دوسرا پھر تیسرا۔ ریکشا کے ساتھ اس نے ٹیکسیوں پر بھی ہاتھ ڈھال لیا۔ اب 20 سال گزرنے کے بعد وہ ریکشا اور ٹیکسیوں کے حوالے سے سنگاپور کی سب سے بڑی پارٹی تھی۔ دوسرے ممالک، خاص طور پر ہندوستان سے روزگار کی تلاش میں آنے والے لوگ جب ہر طرف سے مایوس ہو جاتے تو دلدار سنگھ کے پاس آ جاتے۔ وہ انہیں بغیر کسی ضمانت یا سیکورٹی کے ریکشا یا ٹیکسی کرائے پر دے دیتا تھا۔ ویسے اس کے زیادہ تر ڈرائیور مستقل ہی تھے۔ دلدار سنگھ کی روزانہ کی آمدنی ہزاروں میں تھی۔ اس نے ریور ویلی روڈ پر ایک شاندار بنگلہ بنا رکھا تھا۔ اس کی شادی بھی سنگاپور میں رہنے والی ایک سکھ فیملی میں ہوئی تھی۔
یہ رشتہ کرانے میں پرتاپ سنگھ کا بھی ہاتھ تھا۔ سریندر کنور حسین ہونے کے ساتھ ساتھ بڑی سوگر اور تعلیم یافتہ بھی تھی، لیکن خدا نے ان دونوں کو ابھی تک اولاد جیسی نعمت سے محروم ہی رکھا تھا، مگر وہ مایوس نہیں تھے۔ دلدار سنگھ کو یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن خدا ان کی جھولی بھی بھر دے گا۔ سریندر کنور چائے بنا کر لے آئی۔ ایک کپ اس نے پرتاپ سنگھ کے ہاتھ میں تھما دیا اور دوسرا اپنے شوہر کو دیا۔ تیسرا خود سنبھال کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے وہ باتیں بھی کر رہے تھے۔ یہ پتہ نہیں چلا کہ وہ لوگ کون ہیں، انہوں نے عابد علی اور اس کی بیوی کو قتل کیوں کیا اور اس کے بیٹے کو کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں؟ دلدار سنگھ نے پرتاپ سنگھ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کوئی پرانی دشمنی ہے، پرتاپ سنگھ نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے جواب دیا۔ انہوں نے عابد علی، اس کی بیوی اور بیٹے کو لاہور میں بھی قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ بھاگ کر یہاں آ گیا۔ یہ 12 سال پہلے کی بات ہے۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا اور پھر عابد علی کی کہانی سنانے لگا۔ سونے والی بات وہ گول کر گیا تھا۔ آخر میں وہ کہہ رہا تھا کہ 12 سال تو پرسکون سے گزر گئے۔ عابد علی کا خیال تھا کہ وہ لوگ اسے بھول گئے ہوں گے، لیکن موت کسی کو نہیں بھولتی۔ وہ دونوں تو ختم ہو گئے، لیکن میں اس معصوم کو ان درندوں کے ہاتھ نہیں لگنے دوں گا۔ انہوں نے میرے گھر پر حملہ کر کے اور میرے بندے کو مارا ہے، بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اب وہ میرے انتقام سے نہیں بچ سکیں گے۔ اس نے چائے کا آخری گھونٹ بھرا اور خالی کپ میز پر رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنی گاڑی کی چابی مجھے دو، میں اسپتال جا رہا ہوں، اور پابو تم ذرا کاکے کا خیال رکھنا، میں نے تڑکے تڑکے تمہیں بھی تکلیف دی۔ نہیں باجی، سریندر کنور نے جواب دیا، تکلیف کیسی، بندہ ہی تو بندے کے کام آتا ہے۔ دلدار سنگھ بھی سلیپنگ سوٹ کی شرٹ سے چابیوں کا گچھا نکالتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے چابیوں کا گچھا پرتاپ سنگھ کی طرف بڑھا دیا اور خود بھی اس کے ساتھ چل پڑا۔ پرتاپ سنگھ اس کی مرسڈیز کار میں بیٹھ کر رخصت ہو گیا۔ اس نے گیٹ بند کر دیا اور اندر آ گیا۔ 5 بج چکے تھے۔ رات کی تاریکی دن کے اجالے میں تبدیل ہونے لگی تھی۔ سڑکوں پر ابھی صرف دودھ والوں کی گاڑیوں کی آمد و رفت شروع ہوئی تھی یا کوئی اکا دکا کار نظر آ جاتی۔ پرتاپ سنگھ کو سڑکیں زیادہ تر خالی ہی ملی تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ گاڑی کی متوسط رفتار سے چلا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ مقررہ حد سے تیز گاڑی چلانا جرم تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ کوئی نہ کوئی سارجنٹ کہیں نہ کہیں ضرور چھپا کھڑا ہوگا، تیز رفتار گاڑی کو دیکھتے ہی اپنی موٹر سائیکل پر تعاقب شروع کر دے گا، جس کے نتیجے میں چلان تو ہوگا ہی، وقت بھی ضائع ہو جائے گا۔ حالانکہ وہ اڑ کر اسپتال پہنچ جانا چاہتا تھا، لیکن اس نے گاڑی کی رفتار قابو میں رکھی تھی۔ ٹینکلن روڈ پر واقع اسپتال پہنچنے میں اسے 15-20 منٹ سے زیادہ نہیں لگے تھے۔ انکوائری کاؤنٹر سے پتہ چلا کہ سوتر سنگھ کو 30ویں منزل پر ایک کمرے میں رکھا گیا ہے۔ پرتاپ سنگھ کمرے کا نمبر دریافت کر کے 30ویں منزل پر پہنچ گیا۔ وہ جیسے ہی ایک راہداری پر مڑا، چند گز آگے 2 پولیس والوں کو دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ اس کا مطلوبہ کمرہ وہی ہے جس کے سامنے پولیس والے کھڑے تھے، اور ان پولیس والوں نے اسے کمرے میں داخل ہونے سے روک دیا تھا۔ اوئے، وہ میرا متر ہے، تم مجھے اندر جانے سے کیسے روک سکتے ہو؟ پرتاپ سنگھ نے پولیس والوں کو گھورتے ہوئے کہا۔ انسپکٹر چانگشو کی اجازت کے بغیر تم اندر نہیں جا سکتے، کانسٹیبل نے جواب دیا۔ کہاں ہے انسپکٹر چانگشو؟ اسے بتاؤ کہ سردار پرتاپ سنگھ آیا ہے، پرتاپ سنگھ نے کہا۔ کانسٹیبل نے پہلے اسے گھور کر دیکھا اور پھر دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ اسے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ بند کر دیا تھا۔ اس کی واپسی میں 2 منٹ سے زیادہ نہیں لگے تھے۔ اس نے پرتاپ سنگھ کو اندر جانے کا اشارہ کر دیا۔ کمرے میں انسپکٹر چانگشو کے علاوہ سادہ لباس میں ہومی سائیڈ کا ایک آفیسر بھی موجود تھا۔ بیڈ کی دوسری طرف ایک ڈاکٹر کھڑا تھا، اس کے ساتھ ایک نرس بھی تھی۔ سوتر سنگھ بیڈ پہ پڑا ہوا تھا، وہ ہوش میں نہ تھا، اس کی آنکھوں میں وہ ہوش میں تھا، مگر اس کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت تھی۔ اسے دیکھ کر پرتاپ سنگھ جلدی سے آگے بڑھا، مگر انسپکٹر چانگشو نے اسے روک لیا اور ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ پرتاپ سنگھ تڑپ کر رہ گیا۔ وہ بیڈ کے قریب سوتر سنگھ کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ سوتر سنگھ نے اس کی طرف دیکھا بھی تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں وحشت تھی، شناسائی کی رمق بھی نہیں نظر آئی تھی۔ بیڈ پہ جھکا ہوا ڈاکٹر سوتر سنگھ سے بار بار کچھ پوچھ رہا تھا، لیکن اس نے کسی بات کا جواب نہیں دیا، بلکہ وحشت زدہ سی نظروں سے باری باری ان سب کی طرف دیکھتا رہا۔ سوری آفیسر، ڈاکٹر سیدھا ہوتے ہوئے بولا، ابھی تم اس کا بیان نہیں لے سکتے، مجھے اندیشہ ہے اس کی یادداشت اور قوت گویائی متاثر ہوئی ہے۔ کیا؟ پرتاپ سنگھ کانپ اٹھا، پھر وہ ڈاکٹر اور انسپکٹر کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھا اور سوتر سنگھ کو کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ تم بولتے کیوں نہیں ہو سوتر سنگھ؟ میری طرف دیکھو، مجھے پہچانو، میں پرتاپ سنگھ ہوں، دیکھو
مجھے غور سے دیکھو، پہچانو مجھے۔ سوتر سنگھ کے چہرے پر کرب کے تاثرات ابھر آئے۔ پرتاپ سنگھ نے اسے بری طرح جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ اس نے پرتاپ سنگھ کی طرف دیکھا، لیکن اس کی آنکھوں میں اجنبیت تھی، اس کے ہونٹوں کو بھی حرکت نہیں ہوئی تھی۔ انسپکٹر چیانگشو نے آگے بڑھ کر پرتاپ سنگھ کا بازو پکڑ کر پیچھے ہٹا دیا۔ اب پرتاپ سنگھ اور سوتر سنگھ کی اس طرح خاموشی سے دیکھ رہا تھا کہ جیسے اس کی اپنی قوت گویائی سلب ہو گئی ہو۔ سوتر سنگھ کے بارے میں ڈاکٹر کے سنسنی خیز انکشاف سے اس کی خواص پر بجلی سی گری تھی۔ مسٹر پرتاپ سنگھ، انسپکٹر چیانگشو نے اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا۔ ہوش میں آؤ پرتاپ سنگھ، ہو سکتا ہے شدید صدمے کی وجہ سے وقتی طور پر اس کے حواس مختل ہو گئے ہوں اور بولنے کی سکت نہ رہی ہو۔ تم اپنے آپ کو سنبھالو۔ کیا یہ ٹھیک ہو جائے گا ڈاکٹر؟ پرتاپ سنگھ نے ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ کیا انسپکٹر ٹھیک کہہ رہا ہے؟ ہاں، تمہارے آنے سے پہلے ہم یہی بات کر رہے تھے، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ یہ تقریباً 1 گھنٹہ پہلے ہوش میں آیا ہے۔ عین ممکن ہے کہ کچھ وقت گزرنے کے بعد اس کی قوت گویائی اور یادداشت بحال ہو جائے۔ بہرحال چند ٹیسٹ ہوں گے، اس کے بعد ہی کوئی حتمی بات بتائی جا سکے گی۔ اس کی زندگی کو کوئی خطرہ تو نہیں؟ پرتاپ سنگھ نے پوچھا۔ نہیں، اس کی زندگی محفوظ ہے، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ لیکن اس کی زندگی کا کیا فائدہ؟ پرتاپ سنگھ بولا۔ نہ یہ بول سکے گا، نہ کسی کو پہچان سکے گا، اسے تو اپنی پہچان بھی نہیں رہے گی، اسے تو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ یہ خود کون ہے۔ مایوس نہ ہوں مسٹر پرتاپ، ڈاکٹر نے کہا۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس کی قوت گویائی اور یادداشت لوٹ آئے۔ میں اس کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں ڈاکٹر، میں اپنی ساری دولت لٹا دوں گا اسے۔ حوصلہ رکھو مسٹر پرتاپ، انسپکٹر چیانگشو نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ یہاں کھڑے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آؤ باہر چلیں۔ ہومی سائیڈ آفیسر بھی ان کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھا۔ کوئی امپروومنٹ ہو تو مجھے فوراً اطلاع کر دینا ڈاکٹر، انسپکٹر چیانگشو نے ڈاکٹر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور پرتاپ سنگھ کے ساتھ کمرے سے باہر آ گیا۔ اس نے دروازے پر متعین پولیس کانسٹیبلوں کو سختی سے ہدایت کی کہ اس کی اجازت کے بغیر کسی بھی غیر متعلق شخص کو کمرے میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اسپتال کی عمارت سے باہر آ کر لان میں کھڑے دیر تک باتیں کرتے رہے۔ اس وقت دھوپ نکل آئی تھی۔ پرتاپ سنگھ کی آنکھوں میں جیسے مرچیں سی بھر گئی تھیں، وہ دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے۔ اب تم گھر جاؤ پرتاپ سنگھ، انسپکٹر چیانگشو اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ میرا خیال ہے دربار سنگھ کی آخری رسومات بھی تمہیں ہی ادا کرنی ہوں گی، اس سلسلے میں تمہیں انتظامات بھی کرنے ہیں۔ میرے سوا ان کا یہاں ہے بھی کون؟ پرتاپ سنگھ گہرا سانس لیتے ہوئے افسردہ لہجے میں بولا۔ ان دونوں کے خاندان تو ہندوستان میں ہیں، میں ٹیلی فون پر دربار سنگھ کے گھر والوں کو اطلاع دے دیتا ہوں۔ اس کی ڈیڈ باڈی امرتسر بھجوانی ہوگی۔ ٹھیک ہے، میں پولیس کی طرف سے کاغذات تیار کر کے کسی کانسٹیبل کے ہاتھ بھجوا دوں گا۔ تم اسپتال سے ڈیڈ باڈی منگوا لینا اور اپنا خیال رکھنا۔ تم پر بہت سے ذمہ داریاں آن پڑی ہیں، تمہیں اس بچے کا بھی خیال رکھنا ہوگا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ میں اس کی حفاظت کے لیے مزید انتظامات کروں گا۔ جاؤ، اب تم گھر جاؤ۔ پرتاپ سنگھ چند لمحے اس کی طرف دیکھتا رہا اور پھر بولا۔ اب کوئی مائی کا لال کاکے تک نہیں پہنچ سکے گا۔ وہ انسپکٹر چیانگشو سے ہاتھ ملا کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا اور